أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. اللہ تبارک تعالیٰ کی وہی ذات ہے، یعنی اللہ کی شناخت اور پہچان بندہ کرنا کیسے؟ اللہ کو ماننا، اللہ پر ایمان رکھنا. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں انسان کو مختص خاص فرمایا ہے. دنیا کے ساری قومیں کم و بیش اللہ تعالیٰ کا اقرار ہے. لفظ اللہ کے لیے لفظ بدلتا کیوں نہ ہو، چاہے آپ ایشور کہو، چاہے ایل کہو، چاہے گاڈ کہو. جتنے زبانیں ہیں اتنے لہجے ہیں. اپنے اپنے لہجوں میں اللہ تعالیٰ کا انکار کسی کو نہیں ہے. مشرکوں کو بھی اللہ کا اقرار ہے. قرآن جگہ جگہ کہا ہے مشرک غیر مشرک جو اللہ کو ماننے کے طریقے سے نہ مانتے ہو ان سے فلاں فلاں سوال کرو. آسمان سے پانی برسانے سے متعلق، زمین سے اگانے سے متعلق، آسمانوں کو پیدا کس نے کیا سے متعلق. بخدا وہ یہی جواب دیں گے، لَيَقُولُنَّ اللہ. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ کے اسماء ہیں، جس کو آپ اسماء حسنہ کہتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب اور مقصد ایک ہے. جس میں کائنات کے ہر چیز کو کرنے کا تعلق، اس کو پیدا کرنے کا تعلق، اس کو باقی رکھنے کا تعلق، اور ان تمام چیزوں کو اپنے منشا اور مرضی سے چلانے کا تعلق، اور اس میں تبدیلی پیدا کرنے کا تعلق، اور جب چاہے جس چیز کو چاہے جیسا چاہے کر دے، فنا کر دے، تباہ کر دے، اور جیسا چاہے جس کو چاہے فنائیت سے پھر حیات بخش دے. یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں یہ اللہ کے نام ہیں. جیسے انسان کسی کام میں مشغول رہتا ہے، زندگی سب کرنے لگتا ہے، تو قوم اس کو اس کام کے ساتھ لگا دیتی ہے. ڈاکٹری پیشے میں جو لگ کر ان پریکٹس رہتا ہے، اس کو سبھی کوئی ہمیشہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب. کسان کو کسان، کھلاڑی کو کھلاڑی، چوری ڈکیٹی کرنے والے کو چور اور ڈاکو. جبکہ اس کا ایک نام، اس کے وجود کا ایک نام ہے. وہ جتنے کام کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاندان دے دیا، اس میں تقسیم کر دیا. کسی کو باپ کا، کسی کو باپ کے باپ کا درجہ، کسی کو نانا کا، کسی کو دادا کا، کسی کو بھائی کا، کسی کو بیٹی کا. لیکن ہے تو اس کا وجود ایک. حیثیتیں بدل کیسے رہی ہیں، بس اس کو پہچاننا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے. اور ان چیزوں کا تعلق اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے ساتھ جوڑ نہیں دینا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں اپنی قدرت کے نشانیاں دکھلاتا ہے. انسان دیکھتا ہے، لکھا پڑھا ہوا شخص بھی، بغیر لکھا پڑھا شخص بھی.
لکھ پڑھ کے کمال درجے پر پہنچ کر غور و فکر، ریسرچ، تھنکنگ پاور بڑھایا ہوا انسان بھی، جو بغیر لکھا پڑھا ہوا انسان بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، کثرت مشاہدے کی وجہ سے اس میں غور و فکر کرتا نہیں ہے۔ یہ انسان کا بھولا ہوا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اپنے ایمان کی حقیقت کو سمجھو، ایمان کو تازہ کرو، کہ دیکھو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قدرت کے نشانیاں بتلاتا ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آسمان سے تمہارے لیے نازل کرتا ہے رزق کو۔ ساری مخلوقات کا رزق، انسان کا رزق آسمانوں سے آتا ہے، بلندیوں سے آتا ہے۔ یہاں مراد ہے بارش، پانی، بارش، پانی، جو رزق کا سبب ہے، جو انسان کی ضرورت کی تکمیل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے رب کے اختیار میں ہے۔ اب تم کہتے ہو فلاں کارتی، اور ترجمہ لا لو فلاں دیوی، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، تو خود سمجھ جانا چاہیے جب یہ کرتی ہے تو تمہاری ضرورت کے مطابق پانی کیوں نہیں برساتی؟ کبھی برسائے تو اس قدر کے سیلاب کی شکل، آفت کی شکل کیسے بن جاتی؟ جب اس زمانے کے اندر ہر چیز آپ کو گرا مل رہی ہے، جائیے کسی سبزی والوں کے پاس جائیے، وجہ پوچھیے، جاہل ہے جو علم لکھا پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ کہہ دے گا بارش نہیں برسا رہے، اوپر والے اللہ تعالیٰ، یہ اتنے بہت سارے پیسوں میں اتنی مقدار کیوں کم ہے؟ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ دشواری ہے۔ رزق کے معنی انسان کی ضرورت کو پورا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اس کو عربی میں رزق کہتے ہیں۔ صرف پارے ایک میں ابتدائی آیاتوں میں ذکر کر دیا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ عربی میں رزق کا ترجمہ ہوتا ہے عطا کرنا۔ وہاں کا ترجمہ ہے ہم نے جو کچھ بندوں کو عطا کر کے رکھا ہے، اور ہر انسان جو کچھ جمع کر کے رکھا ہے وہ اس کی ضرورت کے لیے، حتیٰ کہ قلم لگا کے پھرتا ہے، کیوں لگا کے پھرتا ہے؟ اس کی ضرورت کا ہے۔ ایک گاڑی بھی رکھتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، سب نہیں رکھتے، آپ رکھتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ تو تمہاری ضرورت کے ساری کی ساری چیزوں کے تعلق کو، رابطے کو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ساتھ جوڑ دیا۔ سابقہ پاروں میں گزرا، پارے 17 میں، سورہ انبیاء میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات کو ہم نے پانی کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ بس اتنی چیز کافی ہے انسان کو غور و فکر کر کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے، پہچاننے، معلوم کر کر اللہ کو ماننے کے طریقے سے ماننے کے لیے اپنے خیال کو، فکر کو، عمل کو، طرز زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دینے کے لیے اس چیز کو اسی سے طلب کرنا ہے۔ لیکن یہ چیزیں کرتے نہیں وہ تمام انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوتے، رجوع نہیں ہوتے۔ ان کیفیات کو اللہ کے بندے خوب جانتے سمجھتے ہیں تو وہ مومن ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو عبادت کا تعلق آپ کے کھانے کی، پینے کی، ہر چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس بحران کو ختم کرنا ہے تو علاج بھی بتایا۔ تمہاری خطاؤں، گناہوں کی وجہ سے یہ کمی کا تعلق ہے قدرت کی طرف سے،
اگر تم عبادتیں بھی کر رہے ہو سرسری نامنل رسم و رواج یعنی فارمیلٹیز کی تکمیل کے طور پر کر رہے ہو، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے نہیں کر رہے ہو، یہ شروع کر دو تم. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کی ہر چیز کو بتایا ہوا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے بندوں کو کرنے کے لیے، اس کا نام دین ہے. اور دین کے اندر اصل معنی میں ہے تم کچھ کرتے جاؤ اور لیتے چلو، لینا اور دینا. اس لیے سورہ فاتحہ میں اس کا ترجمہ کرے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے. اسی مفہوم کی وضاحت ہے، یہ پورے رکوع کے اندر اسی مفہوم کی وضاحت ہے. وہ مالک یوم الدین کیسا ہے، اس کو ماننا کیسے ہے. لہذا پورے دین کو یعنی دین کے سارے احکام کو، دین کے بتائے ہوئے سارے طریقوں کو پورے خلوص کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، شک و شبہ رکھے بغیر، کسی کو شریک کیے بغیر، ریاکاری دکھلاوے والی چیز کو ہٹا کر عاجز و انکساری کے ساتھ دین کا ہر کام کرو اللہ کی رضامندی کے لیے، اپنی حیثیت جتانے کے لیے نہیں، شہرت جتانے کے لیے نہیں، دنیائی رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس کو منوانے کے لیے نہیں. یہ سب کچھ اللہ کی عطا سمجھ کر آگے بڑھو. جب تم یہ کام کرتے ہو، جو اس میں ایمان یقین نہیں رکھتے، دین اسلام سے تعلق نہ رکھنے والی ساری قومیں، تمہارے یہ طرز زندگی ان کو اچھی نہیں لگتی، تمہاری یہ فکر سے جڑنا اچھا نہیں لگتے. کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے تم اللہ والے ہو، وہ اللہ والے نہیں ہیں، دنیا دار ہیں، ہوس پرست ہیں. بس یہ ایک عداوت ہے. تم بڑے نیک پاک باز بن جاتے ہو. ہم سب عملی زندگی میں بغیر کپڑے والے برہنہ انسان کے جیسے ہم چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری فکر کو کیوں نہیں مان لیتے؟ تو اللہ کا حکم یہ بار بار ہے، چاہے تمام کے تمام کو کراہت ہوتی کیوں نہیں، نفرت ہوتی کیوں نہیں، تم پختگی کے ساتھ کرتے چلو، ان کی نفرت کو بڑھاتے چلو. بھلے وہ کئی رکاوٹیں ٹھہرا کر دیتے کیوں نہ ہو. اگر تم یہ کرتے چلو گے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشے کے اوپر باقی رہ کر زندگی گزارنے والے پہلو کے اوپر جمے رہے. ابدی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے خیال و منشے سے ہٹ کر تمہارے عمل سے کئی درجہ زیادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال نعمتوں کے ساتھ نوازے گا، اس میں رکھے گا. اب یہ آنے والی آیتیں بھی اس پورے رکوع کے اندر اسی معنی مفہوم کی کئی طریقے سے وضاحت، بلکہ آخرت کا ذکر بھی جو اگلی آیت سے آتے جائیں گا. سبحان اللہ بحمدہ.